بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا لغوی معنی امام زمخشری یہ بتاتے ہیں، ما یتوسل بہ ای یتقرب بہ الی اللہ تعالی، کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آل کے تبرکات کے بارے میں ارشاد فرمایا، وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت۔ ان کے نبی نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے اللہ کی طرف سے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، اور آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے جو بقایا سامان ہیں، جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، وہاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تحملہ الملائکہ، جسے فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والد گرامی کے لیے قمیض بھیجی، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اذھبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر اس کو والد گرامی کی آنکھوں پر رکھنا، یأت بصیرا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی قمیض جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائی گئی تو اس سے ان کی بینائی درست ہو گئی۔ تو یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ وسیلے کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ذریعے کسی چیز تک پہنچنا۔ احادیث پاک کے اندر بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام بطور تبرک حضور علیہ السلام کا دست مبارک اس کو اپنے سر پر جو ہے اس سے مسح کرواتے ہیں، آپ کے جسم اطہر کو تبرک کے طور پر مس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو تبرکاً پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس دھوتے تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے، لعاب دہن مبارک، ناک مبارک سے نکلنے والی رینٹ، منہ مبارک سے، ناخن مبارک سے، لباس مبارک سے، عصا مبارک سے، انگوٹھی مبارک سے، بستر مبارک سے، چارپائی مبارک سے، چٹائی مبارک سے، الغرض ہر اس چیز سے تبرک حاصل کرتے ہیں کہ جس کی حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ مناسبت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے برکت حاصل کی، آپ کے منبر مبارک سے برکت حاصل کی، جن مکانات جگہوں پر حضور علیہ السلام نے رہائش اختیار کی ان مکانات سے برکت حاصل کی، آپ کے گزری ہوئی جن جگہوں سے آپ گزرے تھے ان مقامات سے برکت حاصل کی، یہاں تک کہ صحابہ کرام تابعین کے ادوار میں نسلاً بعد نسلاً ہر زمانے میں اکابر ائمہ و مشائخ اور علماء و محدثین کے علاوہ خلفاء اور سلاطین، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے تبرکات کا بے حد احترام کیا، اور خصوصی ایام کے اندر وہ ان کو مسلمانوں کو ان تبرکات کی زیارت کروائی جاتی۔ تو مقصد یہ تھا کہ توسل سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے تھے، ان تبرکات کے توسل سے، بس یہ مقصد تھا۔ اب ایک حدیث پاک ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قریب دفن ہونے کے بہت زیادہ خواہاں تھے،
جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ اجازت لیں، اگر وہ ان کو اجازت دے دیں تو پھر جو ہے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے گا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے جو ہے میں نے اپنے لیے یہ جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب وہ پاس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میرے نزدیک اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے لے جا کر اس جگہ پر سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں، اگر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دفن ہونے کی خواہش رکھتے تھے، جس کو بعد میں پورا کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمرہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کبشہ انصاری جو ہے انہوں نے ان کو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وعندہا قربۃ معلقۃ، ان کے پاس ایک جو ہے وہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، فشارب منہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پیا۔ حضرت کبشہ انصاری جو تھے انہوں نے فقاطعت فمل قربتی، وہاں سے اسی جگہ کو کاٹ لیا، وہاں پر اسی جگہ کو کاٹ لیا تب تک کہ برکت تلاش کرنے کے لیے جس جگہ پر حضور علیہ السلام نے موئے مبارک لگایا تھا اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں سے کاٹ لیا۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام سلیم وفی البیت قربۃ معلقۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور گھر میں ایک مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پیا۔ فقطعت ام سلیم فمل قربتی، کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے اسی جگہ کو، اسی حصے کو، مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ مبارک لگا کر پیا تھا۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضرت اسماء کے مولا عبداللہ سے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسروانی تیلسان کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاکوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا، کہنے لگیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب وہ فوت ہوئیں تو میں نے لے لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے، ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس کے ساتھ بیماروں کو کے لیے شفا طلب کرتے ہیں۔ حدیث پاک برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ان عبداللہ مولا اسماء بنت ابی بکر انہا اخرجت الیہ جبتن تیالیسیتن کسراوانیتن لہا لابنتن دیباجن، تو یہ جبے کی تمام خوبیاں بیان کیں اور فرماتی ہیں ہادہی کانت عند عائشہ حتی قبیدن فلما قبضتھا، جب ان کا وصال ہوا تو میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنا کرتے تھے۔ فنحن نغسلھا للمرضى لنستشفى بها، ہم اس کو مریضوں کے لیے دھوتے ہیں اور اسے شفا حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تکیہ، مسواک، نالین پاک اور وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین مبارک پہنا دیتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لگتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نالین پاک اٹھا کر بغل میں دبا لیتے۔ امام قسطلانی مزید لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حج کے موقع پر قربانی سے فارغ ہوئے تو ناول الحالق شقہ الایمن فحلقہ، تو آپ نے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ جب دایاں حصہ حجام کے سامنے کیا، اس نے بال مبارک جو ہے وہ مونڈ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلایا اور وہ بال ان کو دے دیے۔ اس کے بعد حجام کے سامنے دوسری جانب فرمائی، اس نے ادھر کے بال بھی مونڈ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمائی یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقال اہلک فحلقہ فاعطاہ ابا طلحہ فقال اقسمہ بین الناس۔ تو یہ جو جملہ ہے نا اقسمہ بین الناس، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو بطور تبرک جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اور روایت کے اندر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ واطاف بہ اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ تو صحابہ کرام جو وہ چاہتے تھے کہ یہ بال مبارک جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہی جو ہے وہ آئیں۔ اسی طرح ابن سیرین بیان کرتے ہیں قلت لعبیدہ، میں نے عبیدہ سے کہا کہ عندنا من، ہمارے پاس جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جن کو میں نے انس یا ان کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ عبیدہ نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک بال میرے پاس ہوں تو وہ بال مجھے ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں اس سے زیادہ محبوب ہوں۔ لأن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ اسی طرح ثابت بنانی فرق بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ شعرۃ من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضعها تحت لسانی قال فوضعتها تحت لسانہ فدفن، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، بس تم اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہ بال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان کے نیچے رکھ دیا اور انہیں اس حال میں دفنایا گیا کہ وہ بال ان کی زبان کے نیچے تھا۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو موئے مبارک تھا وہ آپ کی جب تدفین کی گئی تو آپ کی یہ زبان مبارک کے نیچے جو ہے وہ برکت کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات جو ہے وہ برکت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کرتے اور ان سے برکت حاصل کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو احادیث پاک ہیں ہم دوسرے حصے کے اندر ان کو بیان کریں گے تاکہ طوالت سے بھی بچا جا سکے اور مضمون بھی جو ہے وہ کسی طرح ایک طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مس شدہ جو ہیں وہ کپڑے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے موئے مبارک سے جنگ کے اندر برکت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے پانی کو بیان کرتے ہیں اور بڑی طویل جو ہے بڑی خوبصورت جو ہے روایت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔